نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نورا من نور اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ قرآن مجید فرقان حمید۔ بچے سوال کرنے کے ساتھ، یعنی بچے کے سوال کرنے پر صورت قیامہ کی میں نے پوری تشریح بیان کرنی ہے۔ 14-15 آیتیں ہو چکی ہیں، 15 آیات مقدس تک 15 آیات مقدسات ہو چکی ہیں، لیکن 15 کو میں دوبارہ پھر بیان کروں گا، 14 اور 15 دونوں کو، اور پھر آگے چلتے ہیں 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23 جتنا بھی ہو گیا، ہو سکتا ہے پوری صورت ہی آج ختم کر دیں، اور میری بات سن کے خود بھی پڑھے اور اس کا موازنہ اپنے اس لعین مردود ابن حمار سے بھی کرے۔ اللہ تعالی ہمیں ابن حمار سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سورہ توبہ کی 14ویں آیت ہے، جہاں سے ہم نے سلسلہ چھوڑا تھا۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان اپنی جان کو اچھی طرح جانتا ہے، دیکھتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، نفس کا معنی جان، اپنے، جسے ہم کہتے ہیں اپنے گریبان میں جھانک، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ تو کیا کر رہا ہے۔ اللہ نے بھی یہی کہا ہے، انسان اپنے گریبان میں جھانک اور جھانک کر جواب دے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنی جان کو خوب دیکھتا ہے، جو اس نے کیا ہے اس کو یاد ہے، جو لیا ہے وہ بھی یاد ہے، جو کرتوت اس نے کیے ہیں
جو کرتوت اس نے کیے ہیں وہ اچھی طرح جانتا ہے. تشریح کرنے کی ضرورت نہیں، اتنا لفظ کافی ہے. کرتوت کرتوت ہمارے سامنے ہے. اللہ نے یہی بیان فرمایا، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ. انسان اپنی جان کو اچھی طرح جانتا ہے، دیکھتا ہے. بصیرہ بصیرہ بصیرہ، اچھی طرح دیکھتا ہے. بصیر ہے، اندھا نہیں. دل کی آنکھیں بھی ہیں، ظاہری آنکھیں بھی ہیں. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ. یہ بات اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی، میں نے کافی اشارہ اس طرف کر دیا ہے. جب وہ اپنی جان کو دیکھے گا، وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهْ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهْ، پھر وہ جتن کرے گا، معذرت کرے گا. جو اس کو ملا ہے یا جو اس نے لیا ہے نا، اس پہ اللہ سے معذرت کرے گا. معاذیرہ، یا اس سے مکرنے کی کوشش کرے گا، بہانے بنائے گا. معاذیرہ، اور جان دو جناب غلطی ہو گئی، یہ بہانے ہیں، غلطی ہوگی، آئندہ نہیں کریں گے. آئندہ والا تو مسئلہ ہی ختم ہے نا یہاں، جو کہ سورۃ قیامہ پڑھ رہے ہیں نا. یا اللہ اب جانے دے، اپنے حبیب کے صدقے جانے دے. اس وقت تجھے آ جائے گا نبی یاد کہ یہ آخری نبی ہے. اس وقت آ جائے گا. معاذیرہ، معذرت کرے گا، معافیاں مانگے گا، بہانے بنائے گا. وَلَوْ أَلْقَى، اور اگر وہ بہانے بنائے گا تو پھر اس کے بہانے کوئی نہیں سنے جائیں گے. اس کے بہانے اب ختم ہو گئے. اگلی آیہ مقدسہ میں نبی علیہ السلام کی شان ہے، آخری نبی کی شان ہے، آخری نبی کا رتبہ بیان کر رہا ہے اللہ. جب جبریل امین، سیدھا سیدھا میں تھوڑا شان نزول بیان کرتا جا رہا ہوں تاکہ اشتباہ پیدا نہ ہو، اشتعال آپ کے اندر نہ آئے. اس کو سوچ کے پڑھنا، اشتعال میں نہیں، اشتباہ میں نہیں. نبی علیہ السلام کے پاس جبریل امین قرآن پاک لے کر آئے، تو جب وہ پڑھنے لگے تو نبی علیہ السلام اسی بھی آگے پڑھنے لگے، جس سے علماء کرام نے، مفسرین نے یہ قاعدہ نکالا ہے کہ نبی علیہ السلام کو یہ چیزیں آتی تھیں، یہ چیزیں آتی تھیں. اور جب پڑھنے لگے تو فوری اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک جبریل امین کے ہاتھوں بھیجا، زبان پہ بھیجا. فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. محبوب تو جلدی نہ کر، جلدی سے اپنی زبان کو حرکت نہ دے. عیسیٰ کو نہیں، نبی کو کہا، عیسیٰ کو نہیں کہا. یہ کاف وحد کی ضمیر ہے، کاف وحد کی ضمیر ہے. لا تحرک فعل نہیں ہے. حرک یحرک تحریکا فهو محرک، حرک یحرک تحریکا فهو محرک. الامر منو تحرک والنہی لا تحرک، والنہی عنہ لا تحرک. تاکیداً نہیں کو تو منع کرنا، تاکید سے منع کرنا. لا تحرک، محبوب زبان نہ ہلا،
زبان سے کچھ نہ پڑھ. لا تحرک به لسانک، محبوب خاموش رہے. لا تحرک به لسانک لتعجل به، لتعجل به، جلدی بھی نہ کر اس کلام کے ساتھ، زبان کو جلدی جلدی نہ چلا. انا علینا جمعہ و قرآنا، بے شک اوپر ہمارے یہ ذمے، بے شک ہمارے یہ ذمے ہے. علینا ہمارے ذمے ہے، ہم پر ہے. انا علینا، انا تاکید کا، علینا ہم پر یہ ضروری ہے، ہم پر ضروری ہے. تجھے زبان تیز کرنے کی، یاد کرنے کی ضرورت نہیں محبوب، یہ ہم پر ہے. کیا ہم پر ہے؟ اللہ نے کیا اپنے ذمے لیا؟ بے شک یہ ہمارے ذمے. انا علینا جمعہ و قرآنا، تیرے سینے میں قرآن کو جما دینا، جمع کر دینا، اکٹھا کر دینا. وقرآنہ، ساری چیزیں تیرے سینے میں جمع کر دینا، یہ ہمارے ذمے. وقرآنہ، اور قرآن کو بھی جمع کرنا، تیرے سینے میں بسانا، یہ ہمارا ذمہ ہے. انا علینا جمعہ قرآنا وقرآنا، انا علینا جمعہ وقرآنا. ہمار کے بچے یہ دیکھ، جمعہ اور ہے، یہ حدیث کی طرف اشارہ ہے، یہ عیسیٰ کی طرف اشارہ نہیں. انا علینا جمعہ، یہ حدیث کی طرف اشارہ ہے. تیرے سینے میں تمام چیزوں کو جمع کر دینا، رکھنا، یہ ہمارا کام ہے. وقرآنا، اور قرآن کو بھی. دو چیزیں علیحدہ علیحدہ ہیں، تجھے تو پتہ ہی نہیں. الو کاما ڈول، ابن حمار. ابن حمار وہی ہے نا جو اپنی ڈھوں تو ڈھیسو کرتا ہے، اس سے عقل نہیں، اس کے بوجھ اوپر لاد دو تو پھر بھی ڈھیچو کرتا ہے. اب یہ دیکھ، یہ اس کو پال سمجھ، جمعہ سے کیا مراد ہے. جمعہ، یہ تو میں نے بیان بتا دیا، لیکن پوچھنا تو تجھ سے چاہیے تھا کہ بتا کہ جمعہ کا سے کیا مراد ہے. یہاں دو چیزیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں. انا علینا جمعہ ایک، وقرآنہ دو. یہ اللہ نے دو چیزیں بیان فرمائی ہے. اب تو نے بتانا ہے کہ جمعہ کیا ہے. وہ بینات ہے، وہ متشابہات ہے، وہ تو قرآن پاک میں بیان ہے، لیکن یہاں اللہ قرآن کا تو ذکر ہی نہیں کر رہا. قرآن کا علیحدہ ذکر ہے، جمعہ کا علیحدہ ذکر ہے، دو چیزیں بیان ہیں. قرآن کے علاوہ دوسری چیز کیا ہے جس کو تو مانتا ہی نہیں، یہ بتانا ہے. یہ سوال ہے میرا، نوٹ کر، یہ میرا سوال ہے تجھ پر بھی اور تیرے ماننے والوں پر بھی، جو تیرے سامنے بیٹھتی ہیں، جنہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ قیامت کی جو 16 17 18 19 20 تک سمیت تشریح بتائیں. یہ ان سے بھی سوال ہے. یہ 16 اور 17 ہے. جمعہ سے کیا مراد ہے یہ بتانا ہے تو نے، اور تیرے ماننے والے بھی بتائیں یہ جمعہ سے کیا مراد ہے. انا علینا، بے شک ہم پر ذمہ ہے، ہم پر ہے. اللہ اپنے ذمے لے رہا ہے، تیرے ذمے نہیں لے رہا. اللہ عزت کے لیے اپنی بولتا ہے. اس میں ہو سکتا ہے اللہ نے جبریل کو بھی شامل کیا ہو، میکائیل کو بھی، اپنے فرشتوں کو بھی شامل کیا ہو، لیکن اللہ اپنے لیے بھی جمع بولتا ہے. جیسے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہاں، یہ قرآن پاک میں کئی جگہ انا لفظ آیا ہے جس میں اللہ جمع کا صیغہ اپنی شان کے لیے
استعمال کرتا ہے. انا علینا، بے شک ہم پر واجب ہے، ہم پر ذمہ ہے، ہم جانتے، ہم کریں گے. کیا کریں گے؟ قرآن جمعہ، جو جمع ہے اس کو بھی پڑھو، اس کو بھی پڑھو. کیسے پڑھنا ہے یہ رب جانتا ہے. یہ تو آپ نے کہا جمعہ، جمعہ سے کیا مراد ہے؟ میں تو بتا دیا نا، جمعہ سے مراد حدیث ہے، نبی علیہ السلام کا کردار ہے. جو نماز کی سمجھ نہیں تو نبی کا کردار دیکھنا پڑے گا. نبی نے کیسے نماز پڑھی ہے، نبی نے کیسے جنگ لڑی ہے، نبی نے کیا حکم دیا ہے، یہ حدیث سے دیکھنا پڑے گا. یہ حدیث سے دیکھنا پڑے گا. نبی نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں، کیسے پڑھی ہیں، 3 پڑھی ہیں، کیسے پڑھی ہیں، 4 پڑھی ہیں، کیسے پڑھی ہیں، وتر پڑھی ہیں، کیسے پڑھی ہیں، تہجد پڑھی ہے، کیسے پڑھی ہے. جمعہ یہ ہے علم غیب، یہ ہے علم لدنی. جو تو کہتا ہے کہ میں بیان کر رہا ہوں، یہ ہے بینات. تو نے جمعہ کا کوئی کیا ترجمہ کیا، کیا بتایا ہے؟ یہ بار بار لڑکے جو پوچھتے ہیں اس کا جی ترجمہ کرو سناؤ، یہ جمعہ کا تو نے کیا ترجمہ بتایا؟ بتا. جمعہ سے مراد عیسیٰ ہے، جمعہ سے مراد یہ عیسیٰ نے آنا ہے، وہ تشریح کرے گا. جڑا ایسا ترجمہ کرے اس پہ بھی لعنت. ابن حمار، یہ جمعہ سے نبی کا کردار اپنا ثابت ہے، نبی کی گفتار ثابت ہے، نبی کی حدیث ثابت ہے. جو حدیث قرآن سے ریلیٹڈ ہے، نبی کا کردار بتائے، کیسے نبی چلے، کیسے اٹھے، کیسے اپنا جنگ میں گئے، کیسے انہوں نے گفتگو کی، کیسے نماز ادا فرمائی، کیسے جنگ میں ادا کی، کیسے گھر میں ادا کی. یہ سب جمعہ ہے. اور اللہ اپنے ذمے لے رہا ہے، محبوب یہ چیزیں ہم تیرے دل میں خود ہی رکھیں گے، ہمارے ذمے. انا علینا جمعہ، بے شک یہ ہمارے ذمے ہے، اس کو جمع کریں. کہاں جمع کریں؟ تیرے دل میں. یہ ترجمہ نکالنا پڑے گا ورنہ ترجمہ پورا نہیں ہوگا. وَقُرْآنَهُ، اور قرآن کو بھی تیرے دل میں رکھیں، کیونکہ پیچھے لفظ یہی ہے، لا تحرک بِهِ لسانک، زبان نہ ہلا محبوب، زبان کو نہ چلا، زبان کو بند رکھ. لِتَعْجَلَ بِهِ، اور جلدی بھی نہ کر. لِتَعْجَلَ بِهِ، ضرور جلدی بھی نہ کر محبوب. جلدی کرنے کی تجھے کیا ضرورت ہے؟ ہم جو ہیں، انا علینا، ہم بھی کریں گے، ہم بھی اس کو رکھیں گے. جمعہ، جمع کریں گے تیرے دل میں، اکٹھا کر دیں گے. تجھے قرآن آئے گا، صحیح آئے گا، اور تو صحیح پڑھائے گا، اور تیرے پڑھا ہوا تیری امتی پڑھیں گے. عیسیٰ کا پڑھا ہوا نہیں جسے لفظ ہی نہیں آتے، پھر اپنا ٹھوک جاتا ہے میں سفر یا صرف یا ناف نہیں پڑھی، تو پھر تو قرآن ہی نہ پڑھ. قرآن جو غلط پڑھتا ہے اس پہ تو خدا کی لعنت ہے. تو نبی کیسے بن گیا؟ قرآن نہ پڑھ، نہ دلیل دے. تجھے نہیں پڑھنا آتا تو نہ پڑھ. پاگل ابن حمار، نہ پڑھ قرآن. ویسے تو ترجمہ کیے جا، بس بات ختم. ٹھوک جما کے پڑھتا ہے، مجھے عربی پڑھنی آتی ہے، وہ غلط پڑھ دیتا. سننے والے بھی ہاں 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 آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، انہوں نے پیسہ لیا. یہ پیسے والے بولتے ہیں، دوسرے نہیں، پیسے والے بولتے ہیں. وَقُرْآنَ، محبوب ہم آپ کے سینے میں قرآن بھی رکھیں گے. یہ 2 چیزیں ہیں، 2 چیزیں بیان ہوئی. ایک سورہ قیامت سننے والے تو بھی ذہن میں رکھ، یہ 2 چیزیں بیان ہوئی. جمعہ علیحدہ چیز ہے، قرآن علیحدہ چیز ہے. آگے پھر چلا، رب فرماتا ہے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، فَاتَّبِعْ قُرْآنَ. اور جب قرآن پڑھ لیا جائے، قرانا ہو، جب اس کو پڑھ لیا جائے، ماضی ہے، قرانا
جب اس کو اس کی قرت ہو جائے، فَإِذَا قَرَأْنَهُ جب قرآن کی قرت مکمل ہو جائے، جب قرآن پڑھ لیا جائے، جو آیات مقدسات آپ پر آ رہی ہیں جب وہ پڑھ لیا جائے، فَاتَّبِعْ قُرْآنَا پس محبوب پھر اس قرآن کی اتباع کر، فَاتَّبِعْ قُرْآنَا قرآنہ فَاتَّبِعْ امر کا صیغہ ہے، امر کا، فَاتَّبِعْ فا کو علیحدہ کریں، اتبع پس کا معنی ضروری نہیں ہے، وہ ضروری کرتا ہے، لیکن یہاں پھر یعنی جب قرآن ہو جائے مکمل تو پھر اتباع کر قرآن کی۔ پس کا معنی ضروری نہیں، وہ ضروری کر رہا تھا، نہ عقل نہ اپنا وہ ممت، ضروری کے لیے انا آتا ہے، لا آتا ہے، لمز اور لا، اور نون تاکید آتا ہے، نون سکیلہ آتا ہے، یہ سارے تاکید کے لیے، قد تاکید کے لیے۔ پس جو ہے نا وہ تشریح کے لیے آتا ہے، تشریح، پچھلی بات کی تشریح، پچھلی جب بات مکمل ہو جائے تو پھر اگلی تشریح ہے، اگلی تشریح، اب بات مکمل ہو گئی، فَاتَّبِعْ پس اتباع کر قرآنہ جو قرآن پڑھا گیا اس کی اتباع کر۔ یہ ترجمہ ہی تو نے پوچھا ہے، اس لیے ترجمہ بھی تفصیل سے بتا رہا ہوں تاکہ تجھے بھولے نہ، ترجمہ کسی کو نہ بھولے، جو پڑھ لے گا قیامت تک، قیامت سورہ قیامت کا ترجمہ نہیں بھولے گا، جو پڑھ لے گا پوری سورت کا ترجمہ میں کروں گا بیان۔ فَاتَّبِعْ قُرْآنَا محبوب پھر قرآن کی اتباع کر۔ یہ احمد عیسیٰ کو چھوڑ، بلکہ عیسیٰ موسیٰ کو بھی چھوڑ، اس کی اتباع نہیں کرنی، قرآن کی اتباع کرنی جو میں اب قرآن بھیجا ہوں۔ ہمیں بھی یہی حکم ہے، اپنے محبوب جس کی اتباع محبوب کرتا ہے تم نے اسی کی کرنی ہے، احمد عیسیٰ کی نہیں کرنی۔ قرآن اٹھنٹک ہے، قرآن لا ینفک کتاب ہے، لا ریب کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہی اسی کی اتباع کرنی ہے۔ جو ابن حمار کہہ رہا ہے جو چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو، ابن حمار غلط کہہ رہا ہے۔ فَاتَّبِعْ حکم ہے، اتباع کر قرآنہ جو قرآن پڑھا گیا ہے اس کی اتباع کر۔ اب اگلی بات، ثم پھر محبت کے لیے، پھر اگلی بات نبی علیہ السلام پر، وہ بھی نبی کی شان ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا ثم انا علینا، پھر بھی بے شک ہم پر ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ بات ہم پر ہے، ہم پر لازم ہے، اس لازم یہاں مفہوم ہے چھپا ہوا۔ بے شک ثم پھر بے شک، پھر بے شک علینا ہم پر ہے، بیانہ اس کو بینات بنانا، اس کا بیان کرنا۔ زبان تیری ہوگی، بیان ہم کریں گے، زبان عیسیٰ کی ہوگی، بیان حمار کرے گا، بیان گدھا کرے گا، کیونکہ ہے جو ابن حمار، اس کی زبان میں خدا نہیں بولتا، بالکل جھوٹ بولتا، قطعاً جیسے کہتے ہیں نا پکا جھوٹ، لوہے تلیق جھوٹ، یہ جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ کا دعویٰ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہے، اللہ کی محبت نبی علیہ السلام کے ساتھ ہے، اللہ کا قرآن نبی علیہ السلام کے ساتھ ہے، اللہ کا قرآن اتارنا نبی علیہ السلام پر ہے، کسی عیسیٰ پر نہیں اترا، کسی احمد پر نہیں اترا، احمد بھی نبی علیہ السلام ہے ان پر اترا، محمد بھی نبی علیہ السلام ہے ان پر اترا، عیسیٰ عیسائیوں کا ہے ان پر بھی یہ نہیں اترا،
یہ رب تعالیٰ فرمایا ثم محبوب خبرانا انا علینا بے شک ہمارے ذمے ہے، ہم پر چیز واجب ہے، انا علینا انا علینا انا علینا بیانہ. آ رہی سمجھ بیٹے؟ اس جو تو نے کہا کہ سورہ قیامہ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ انا علینا بیانہ، بے شک یہ ہم پر واجب ہے، اس کو کھول کھول کے بیان کریں. زبان نبی کی ہوگی کھول کے بیان، بینات تو رب تعالیٰ بیان کر رہا ہے، اس کا بیان تو ہمارے ذمے ہے. تم کدھر جا رہے ہو؟ قرآن کو اس لیے تو میں کہتا ہوں قرآن تم خود پڑھو تو نہ کسی امانت کی تو نہ کسی احمد عیسیٰ کی ضرورت پڑے. ضرورت ہے تو صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہے، اور کسی کی نہیں. نبوت بند ہے، بند ہے، بند ہے. نبی علیہ السلام پر نبوت بند ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے. ہم اس سے محروم نہیں ہوئے، قیامت تک محروم نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. محبوب آپ قیامت تک تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں. ہم اس رحمت سے کیسے مایوس ہو سکتے ہیں، کیسے رحمت سے ہٹ سکتے ہیں جب اللہ کہہ رہا ہے؟ دوسرے فرمایا انا ارسلناک کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. محبوب آپ تمام کائنات کے لیے بشیر اور نذیر ہیں، قیامت تک ہیں. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. محبوب آپ قیامت تک کے لیے یا ایھا النبی انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بنا دیا ہے رسول. انا ارسلناک، ایسا رسول جو شاہد ہے، ہمارے اعمال کو بھی دیکھتا ہے. شاہدا و نذیرا، گواہ بھی ہے، ڈرانے والا ہے. شاہدا و نذیرا و مبشرا و شاہدا. انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، بشارت بھی دیتا ہے، خوشخبریاں بھی دیتا ہے. و نذیرا، اور ڈر بھی سناتا ہے، ڈراتا بھی ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو. احمد عیسیٰ کے اوپر لعنت ڈالو، احمد عیسیٰ کو چھوڑ دو. انا علینا بیانہ. پھر اللہ نے فرمایا کہ بے شک یہ ہم پر واجب ہے اس قرآن کو بیان کرنا. یہ اللہ کے ذمہ ہے، اللہ کے ذمہ، احمد عیسیٰ کے ذمہ نہیں. احمد عیسیٰ کو تو ترجمہ اردو نہیں آتا، ترجمہ ہی نہیں آتا. اپنے آپ کو بڑا وہ تھوڑی دیر بعد بلیک وائٹ بورڈ پہ چلا جاتا ہے قلم پکڑ کے، یہ آج سے آج نکلا، آج سے آج نکلا، آج سے آج نکلا، احمد سے احمد نکلا، احمد سے احمد نکلا، احمد سے احمد. تو یہ تو ہندوؤں کا اپنا عقیدہ ہے. ایک جنم کے بعد 7 جنم، اب 7 آد بن گئے، 7 احمد بن گئے، 7 کتنے احمد بن گئے. یہ ہندو ہے. اب احمد عیسیٰ کئی آئیں گے، جیسے آد کو اس نے کئی بنا دیے، محمد کو کئی بنا دیے، احمد کو کئی بنا دیے. محمد ایک ہے، احمد بھی ایک ہے. احمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، بس. باقی یہ جھوٹ بولتا ہے. یہ 7 جنم ہندوؤں والے بتا رہا ہے. یہ کرشن کا ماننے والا ہے، رام کا ماننے والا ہے. 7 جنم ایسا ایسا بتائے گا، 7 جنم ہوں گے، اور کہے گا میرا 7واں جنم ہے احمد کا، تو میں احمد ہوں. جس طرح غلام احمد قادیانی نے کم دکھایا تھا، یہ بھی دکھانے والا ہے. اللہ اس پہ اپنا عذاب مسلط فرمائے. ثم انا علینا بیانہ. محبوب اس کا بیان کرنا بھی ہمارے ذمے ہے. آگے کلا بل تحبون العاجلہ. کلا بل تحبون العاجلہ. اب کیا کہیں گے؟ کلا، بلکہ، بل کا معنی بلکہ،
اور کلّا کا معنی کاش بھی آتا ہے. بلکہ اے کافرو تم پاؤں تلے دنیاوی فائدے کو سمجھتے ہو. اور آسان ترجمہ تم دنیاوی فائدے سے محبت کرتے ہو. دنیاوی فائدہ ہو تو نہ اپنے نبی کو مانتے ہو، نہ اپنے رسول کو مانتے ہو. پیسہ 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 پیسہ، پیسے سے محبت کرتے ہو، پیسے سے الفت کرتے ہو، دنیاوی فائدے کی سوچتے ہو، دین و دنیا کی نہیں سوچتے، دین و دنیا کی طرف نہیں آتے. یہ لوگ اپنے فائدے کی سوچتے ہیں اور اس لیے عاجلہ جلدی کرنے والے، جدھر کسی نے بلایا ادھر بھاگ گئے. عاجلہ کا معنی یہ اجل سے بھی ہے، اخیر کرنا، بھاگنا، جلدی کرنا. تاجیل زی تاجیل کار شیطان بود، جلدی کرنا کام شیطان کا ہے. عاجلہ بھاگ کے جاتے ہیں ادھر جدھر سے پیسہ ملے. یہ پیسے سے محبت کرتے ہیں. کلا بل تحبون العاجلہ، تحبون یہ فعل مضارع کا حاضر کا صیغہ ہے. تم تمے کے یارو تم محبت کرتی ہو، پیسہ ملے ادھر جلدی سے بھاگ کے جاتی ہو. وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور تم دور ہو جاتی ہو آخرت سے، گریز کرتی ہو، ڈرتی ہو، پیچھے ہٹ جاتی ہو قیامت سے. جو قیامت آنی ہے نا، وَتَذَرُونَ اس کے کئی معنی ہیں. چھوڑ دینا، پیچھے ہٹ جانا، نہ ماننا، ڈرتے رہنا، پتہ نہیں کیا ہوگا آخرت میں. تو یہاں چلو آسان معنی کر لیتے ہیں کہ دولت کی طرف تو ہم بھاگ کے جاتے ہیں، عاجلہ ہے تو تحبون العاجلہ، تو اس کا الٹ چھوڑ دیتے ہیں ہم، چھوڑتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہو تم. ہم سب، اس میں سب کا ذکر ہے. چھوڑ دیتے ہو تم آخرت کو پیچھے کر دیتے ہو، پیسے کو آگے کر دیتے ہو. پیسہ تمہارا جان ہے، نفع تمہاری جان ہے. دنیا آئے، آخرت جاتی ہے تو جائے. وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، آخرت کو چھوڑتے ہو، آخرت سے دور بھاگتے ہو، آخرت سے ڈرتے ہو. کتنے ترجمے کر لو، جو آسان ملے وہ کر لو، لیکن آمد عیسیٰ کا ترجمہ نہ کرو. وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، یہ آخرہ قیامت کو کہتی ہیں. یہ بھی اسم فعل وید مؤنث کا پہلا صیغہ ہے. آخرون، آخرانی، آخرینی، آخرون، آخرین، آخرتن، آخرتینی، آخرتانی، آخراتن. یہ پوری اسم فعل کی گردان ہو گئی. آسان سے 6 صیغے ہیں، اس میں دو جمع کے اور 2 تثنیہ کے اور 2 مؤنث کی تثنیہ کے. یہ 3 حروف اس میں زیادہ ہیں. کبھی تئینی آتا ہے، آخرتینی، آخرتانی، آخرین، آخرینی، آخرانی. یہ 2 صیغے، ان میں ایک کبھی کبھی آتا ہے. تو اس طرح 6 اور 3 9 صیغے بن گئے. 9 صیغے ہیں اس میں فعل کے. چلو یہ تو گرامر جو سیکھے گا، گرامر کے ساتھ قرآن پڑھے گا تو اس کو صحیح آئے گا.
ورنہ ترجمہ ہی سنتا رہے گا. ترجمہ سنا دو جی، ترجمہ بتا دو. بتا رہا ہوں ترجمہ. وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، قیامت کو چھوڑتے ہو، آخرت کو چھوڑتے ہو. وجوہ یومئذ نادرہ، اور جو قیامت کے ساتھ وابستہ رہتے ہیں، اللہ نے فرمایا قیامت والے دن ان کے چہرے روشن ہوں گے. کچھ چہرے وجوہ یومئذ نادرہ تر و تازہ ہوں گے، خوش ہوں گے. یہ اللہ نے ہمیں معاف فرما دیا. ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ بڑے خوش ہوں گے. وجوہ یومئذ نادرہ، کچھ چہرے جو ہیں اس دن بڑے حشاش بشاش ہوں گے. اور جو قرآن کو بدلنے والے ہیں، ترجمہ بدلنے والے ہیں، تفسیر بدلنے والے ہیں، بینات کے نام پہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، ان کے چہرے پہ مرونی پڑی ہوگی، ان کے چہرے پہ پھٹکار پڑی ہوگی. وجوہ یومئذ نادرہ، وجوہ یومئذ نادرہ، کچھ چہرے اس دن بڑے خوش ہوں گے، خوش باش ہوں گے. سن بھائی، تو نے کہا ہے کہ مجھے اپنا القیامت کا جو ہے نا ترجمہ سناؤ 16 سے لے کے 20 تک. اب پوری میں کر دوں گا. اِلیٰ رَبِّکَ رَاضِیَہ، اور وہ لوگ جن کے چہرے خوبصورت بنا دے گا اللہ، اچھے چہرے بنا دے گا، وہ اپنے رب کی زیارت کریں گے. اِلیٰ رَبِّکَ اِلیٰ رَبِّہَا ناظرہ، یہ ناظرہ لفظ ہے، ناظرہ. اِلیٰ رَبِّہَا ناظرہ، ناظرہ کا معنی دیکھنے والے. وہ جان، یا جان کے لفظ ہے لفظ، اس لیے ناظرہ مؤنث ہے، نادرہ بھی مؤنث ہے، کیونکہ پیچھے لفظ نفس ہے اور نفس مؤنث ہے. کچھ جانیں اس دن ان کے چہرے خوش ہوں گے، وہ خوش ہوں گی، اور اتنی خوش ہوں گی اِلیٰ رَبِّہَا ناظرہ، اپنے رب کو دیکھیں گے. سبحان اللہ. یا اللہ ہمیں بھی اپنا دیدار کروا دینا. اب اگلی بات، وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ. اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. اس دن کچھ چہرے مسخ ہوئے ہوں گے، بگڑے ہوئے ہوں گے. کسی کی شکل خنزیر کی ہوگی، کسی کی سور کی ہوگی، کسی کی بندر کی ہوگی. کونوا قردۃ خاسئین، وہ جو اللہ کے رسول کے کہنا نہ مانا، اللہ کی بات کو نہ مانا، اللہ کی بات کو فالو نہ کیا، اپنا ہی نیا جو میں نبی ہوں، میں نبی ہوں، میں نے قرآن تجھے پڑھنا نہیں آتا. لعنت اللہ علی الکاذبین. قرآن پڑھنا تجھے آتا نہیں، اور سننے والوں کو پڑھنا تو آتا نہیں. تو کتاب اس کی پڑھو، کتاب اس کی پڑھو. کیوں پڑھیں بھائی؟ ابھی قرآن تو صحیح پڑھے. ہمارے سامنے کوئی قاری بن کے تو آئے، قرآن خوبصورت تک کرے. جب قرآن ہی خوبصورت نہیں تو ہم اس کی کتاب کو باڑ میں ڈالنا ہے، اپنا آگ میں ڈالنا ہے. جب قرآن ہی نہیں اسے آتا تو اس کی کتاب پڑھ کے کیا کرنا ہے؟ پاگل ہے، وقت ضائع کرنا ہے. قرآن میں سنا رہا ہوں، اس میں وقت بھی ضائع نہیں. مجھے بھی لطف آ رہا ہے، شاید آپ کو لطف آئے نہ آئے. جب پڑھیں گے تو لطف آپ کو بھی آئے گا. کچھ دن اس دن کچھ یعنی وجوہ ہی اس دن کچھ چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے، مرجھائے ہوئے ہوں گے، مرونی پڑی ہوگی، ان پہ لعنت پڑی ہوگی. وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ، باسرہ، مرجھائے ہوئے، مرونی پڑی ہوئی، لعنت پڑی ہوئی. باسرہ، باسرہ، کچھ چہرے اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے. تظن ان یفعل بہا فاقرہ. تظن یہ بھی ماضی کا صیغہ ہے. آگے ان یفعل یہ بھی ماضی کا صیغہ ہے. یہ کہ ماضی نہ یہ ہے مضارع کا صیغہ. تظن ان یفعل، ان یفعل مضارع کا صیغہ ہے. فعل حال، فعل مستقبل دونوں کے معنی دے رہا ہے. بہا فاقرہ، اب وہ یہ گمان کرتے ہیں. تظن
ان یفلا، یہ کہ ان کے ساتھ نعوذ باللہ من ذالک زیادتی کی گئی ہے، ان کے ساتھ یہ ہوا ہے، یہ زیادتی کی گئی ہے، زیادتی نہیں ہوگی، یہ ان کے کیے کا پھل ہے، ان کی بات کو توڑا گیا، یہ ان کا پھل ہے جو وہ کرتے تھے۔ کلا اذا بلغت التراقی، اور کاش یہاں جب جان گلے کو پہنچ جائے گی، اذا بلغت التراقیہ، جب جان گلے کو پہنچ جائے گی، جان یہاں آ جائے گی تو اٹک جائے گی، تو پھر کہیں گے ہے کوئی ہماری جان چھڑانے والا، ہے کوئی دم کرنے والا، ہے کوئی ہم پہ سورہ یاسین پڑھنے والا، پھر کہیں گے اللہ کو یاد کریں گے۔ جب جان گلے تک آ جائے گی، بڑا پیارا لفظ ہے، کلا اذا بلغت التراقیہ، جب جان گلے کو آ جائے گی، جب جان گلے میں آ کے اٹک جائے گی، وکیلا، پھر کہیں گے اور کہیں گے اور کہیں گے، من راق، کوئی ہے، من راق، ہے کوئی دم کرنے والا، ہے کوئی ہم پہ سورہ یاسین پڑھنے والا، تاکہ اس سے خلاصی مل جائے۔ وظنا انہ الفراق، کہ وہ اب جان لے گا، وہ گمان کر لے گا، سمجھ جائے گا، انہ الفراق، یہ جدائی کی گھڑی ہے، بے شک یہ جدائی کی گھڑی ہے، اب جا رہا ہوں، اب نہیں رہنا، انہ الفراق، یہ جدائی کی گھڑی ہے، یہ اب جانے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ سمجھ لے گا، وہ ظنا، گمان کر لے گا، انہ الفراق، کہ بے شک یہ اب جدائی کی گھڑی ہے، وقت جدائی کا آ گیا ہے۔ والتفت الساق بالساق، اتنی تکلیف ہوگی تو پھر پاؤں کی پنڈلیاں کے ساتھ ایسے ملیں گی جیسے ایک دوسرے کو اوپر چڑھ جاتے، اکڑ جائیں گے پاؤں، ایسے اکڑ جائیں گے، پنڈلیاں کے ساتھ مل جائیں گی۔ اللہ اس حالت سے محفوظ رکھے، تکلیف میں تڑپے گا اور پاؤں کے ساتھ پاؤں کی پنڈلیاں مل جائیں گی۔ والتفت الساق، التفات کریں گی، مل جائیں گی، ساق بالساق، پنڈلی کے ساتھ پنڈلی، پاؤں جڑ جائیں گے، جکڑے جائیں گے۔ ترجمہ آتا ہے تجھے؟ نہیں آتا، بس یہ تو سمجھنا ہے، یہ پڑھنا ہے، لغات میں جا کے دیکھنا ہے، یہ ترجمہ ہے، بڑا سخت ترجمہ ہے اس کا۔ جس نے قرآن کو ٹھکرایا ہوگا، نبی کی بات کو نہ فالو کیا ہوگا، اس کی جان بھی ایسے نکلے گی جیسے اللہ نے بیان فرمائی، والتفت الساق بالساق، پنڈلیوں کے ساتھ پنڈلیاں مل جائیں گی، ایسے اکڑ جائیں گی۔ پھر کہے گا ہے کوئی مجھ پہ دم کرنے والا، انا پیچھے، من راق، ہے کوئی دم کرنے والا، ہے کوئی کچھ پڑھنے والا، ہے کوئی دعا کرنے والا، من راق۔ اور جب احمد عیسیٰ کا نام آئے گا تو پھر یہی آئے گا کہ میں اس کا ساتھ کیوں دیا، لعنتیں بھیجتا رہتا۔ اب تو بڑا کٹھن مرحلہ آ گیا ہے، قبر میں بھی سوال ہے نا، لما تقول فی ھذا الرجل لی محمد، وہاں بھی محمد کا نام ہے، احمد عیسیٰ کا نام نہیں، یہ جھوٹ بولتا ہے قرآن، آدھا میرے نام پہ، وہ آدھا تو میرے نام پہ بھی ہے، اللہ نے مجھے بھی یاد کیا ہے، ہر جگہ مجھے یاد کیا، کہتا ہے تو سیدھے راہ پہ چل، سیدھے راہ پہ چل، سیدھے راہ پہ چل، آدھے سے زیادہ تو میرے بھی اپنا نام پہ ہے، مجھے بھی اللہ نے پکارا ہے، مجھے بھی اللہ نے سورا ہے، پھر بھی میں غلطی کر بیٹھتا ہوں، پھر امید رکھتا ہوں کہ یا اللہ میں تیرے پکار پہ، تیری ندا پہ حاضر اپنا لبیک نہیں کہہ سکا، معاف فرما دے، تو میرا ذکر آ گیا تو میں بھی کہوں کہ میں بھی نبی ہوں، احمد عیسیٰ بولنا،
ابن حمار بول، اس پہ جواب دے، یہ میرا ذکر بھی ہے، قرآن پاک سارا میرے ذکر سے بھرا پڑا ہے، تیرا تو آدھا ہے، تو میرا سارا قرآن پاک میرے ذکر سے بھرا پڑا ہے۔ وہ ذکر کیا کرتا ہے کہ امانت تو نبی کے پیچھے رہنا ہے، نبی کی بات ماننی ہے، تو سارا ذکر ہی میرا ہے، کیونکہ میں رہنا نبی کے ساتھ، جہاں نبی کا ذکر ہوگا میرا ذکر ہوگا، کیوں میں ہوں غلام، تو غلام کا ذکر تو رہتا ہی ہے نا، جہاں آقا کا ذکر وہاں غلام کا ذکر، جہاں نبی کا ذکر وہاں امتی کا ذکر، جہاں امام کا ذکر وہاں مقتدی کا ذکر، تو یہ ذکر تو میرا بھی ہے، تیرا تو آدھے قرآن میں، میرا پورے قرآن میں ذکر ہے، میرا ذکر پورے قرآن میں، جہاں میرے نبی کا ذکر وہاں میرا ذکر، جہاں میرے نبی کی تعریف میری تعریف، جہاں میرے مجھ سے خطا ہو جاتی ہے تو پھر میں نبی کا وسیلہ دیتا ہوں اللہ کو، یا اللہ اپنے نبی کے وسیلے معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دیتا ہے، دل میں سکون آ جاتا ہے، دل میں اطمینان آ جاتا ہے، یہی نشانی ہے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن میں میرا ذکر بھی ہے، تیرا ذکر اکیلے کا نہیں، یہ میرا ذکر بھی ہے، میرا ذکر بھی ہے، میرا ذکر نبی کی غلامی میں ہے، میرا ذکر نبی کی محبت میں ہے، میرا ذکر نبی کی ادا میں ہے کہ نبی کی ادا کو اپناؤں، نبی کو فالو کروں، فاتبعونی، نبی نے فرمایا مجھے فالو کرو، یا رسول اللہ کرتے ہیں، کرتے کرتے خطا ہو جاتی ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے اگر تو میرے نبی کو فالو کرتا ہے تو یحببکم اللہ، میں تو اسے محبت کرتا ہوں، تو میرا ذکر ہوا نا، میرا ذکر ہے نا، ٹھیک ہے نا، اور میرا ذکر ہے نا، بس پھر مانو۔ یا احمد عیسیٰ کا ذکر نافرمانی میں ہے، میرا فرما برداری میں ہے، وہ خود نبی بن بیٹھا، میں نبی نہیں بنا، میں غلام ہوں، میں امتی ہوں، میں نبی کے خدمت گزار ہوں، نبی کے آل کا خدمت گزار ہوں، نبی کے غلاموں کا غلام ہوں، میں تو نبی نہیں، لیکن میرا ذکر قرآن پاک میں اللہ نے رکھا ہے۔ ویسے میرا نام بھی امانت ہے، امانت کئی جگہ پہ آیا، 7 جگہ تو آیا ہے نا، گن لینا، نکال لینا امانت کتنی جگہ آیا ہے۔ ایک جگہ تو سورۃ احزاب میں نے سنا دیا، دوسرے پہلے پارے میں بھی سنا دیا، اور جگہ کئی جگہ امانت ہے، اس کو نکال لینا، وہ تو 7 جگہ ویسے نام کے ساتھ یاد ہے نا، اللہ نے مجھے یاد کیا ہے نام کے ساتھ، تو ویسے پورے قرآن پاک میں میرا ذکر ہے، قرآن پورے کو جہاں میرے نبی کا ذکر ہے میرا بھی ذکر ہے، جہاں میرے نبی کا ذکر ہے میرا ذکر بھی ہے، کیونکہ غلام کا ذکر ساتھ ہی رہتا ہے، تو ہم غلام ہی تو ہیں۔ الی ربک یومئذ المساق، اب یہ بھی سخت لفظ ہے، اور جنہوں نے نبی علیہ السلام سے وفا نہیں کی ہوگی نا، نبی کو اپنا آقا نہیں مانا ہوگا نا، نبی کی بات کو فالو نہیں کیا ہوگا، تو رب کہتا ہے ان کو فرشتے مار مار کے ہانک کے میرے پاس لائیں گے، ہانک کے پھینٹی لگا کے، چلو چلو ابن الحمار چلو اب اللہ کی بارگاہ میں تمہیں عذاب ہوگا۔ یہ دیکھ، الی ربک یومئذ المساق، اللہ کی طرف مار مار کے لائے جائیں گے، مار مار کے ہانکے جائیں گے، اللہ مارے گا ان کو، پھینٹی لگائے گا، اللہ کے فرشتے پھینٹی لگائیں گے۔ الی ربک یومئذ المساق، تڑپیں گے، ماریں گے، پھر اللہ فرمائے گا فلا صدق ولا صلی ولا، یہ باتیں انشاءاللہ عزیز نماز کا ٹائم ہونے والا ہے، باقی ایک رکوع رہ گیا، یہ کل باتیں کریں گے، کل انشاءاللہ عزیز پوری سورہ قیامہ ختم ہو جائے گی۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی علیہ السلام کی ہر ادا کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے سوال کرنے والے، اس کو اچھی طرح سننا، بار بار سننا، اور اپنے جتنے بھی تیرے فلاور ہیں ان کو یہ بھیجنا بھی ہے
تاکہ ان کو بھی قرآن سمجھ آ جائے، ان کو بھی اس کا ترجمہ آ جائے۔ جو تجھے ترجمہ نہیں آتا تھا، تیرے اس ماننے والے کو صحیح ترجمہ نہیں آتا تھا، لفظ با لفظ ایک ایک لفظ کا ترجمہ میں نے کر کے دکھایا ہے۔ ابھی ایک رکوع چھوٹا سا باقی ہے۔ فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى اولى لك اولى فاولى لك اولى ثم اولى لك فاولى ايحسب الانسان ان يترك سدى الم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والانثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى۔ یہ رکوع کل پڑھیں گے، پورا پڑھیں گے انشاءاللہ، پورا پڑھیں گے، چاہے ایک حصے میں ہو جائے چاہے دو حصوں میں ہو گئے، کل صورت مکمل کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ایمان کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے پیارے محبوب علیہ السلام، نبی علیہ السلام، آقا علیہ السلام کی غلامی عطا فرمائے، جس طرح میں نے کیا کہ ہمارا سارا ذکر ہی قرآن پاک ہے، ہمارا ذکر ہے، ہمارا ذکر ہے، جہاں نبی کا ذکر وہاں ہمارا ذکر، چلو جہاں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہمارا ذکر، فرمایا وہ جس طرح کرتے تھے تم ایسا نہ کرنا، لوط کی قوم کا ذکر ہمارا ذکر، جو وہ کرتے تھے وہ تم نہ کرنا، آگے شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر، جو وہ کرتے تھے وہ تم نہ کرنا، یہ ہمارا ذکر ہی ہے، ہمیں نصیحتیں ہیں، اور اللہ نے ان کو خوبصورت قصے بتائے۔ اس میں آمد عیسیٰ کا ذکر نہیں، کیونکہ آمد عیسیٰ نے انکار کر دیا ہے کہ اس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں، نہ تو ہندو نہ تو مسلم نہ تو سکھ عیسائی، تیرا تو قرآن سے تعلق ہی کوئی نہیں، اپنے ان اشعار کو تو پڑھ، تیرا تو ان سے کوئی تعلق ہی نہیں، او ابن الحمار، نہ تو مسلم نہ تو ہندو نہ تو مسلم نہ تو سکھ عیسائی، تو ہے رب دا بندہ تے رب نال یاری لائی شیطان کی طرح، تو رب سے جا مل، اب رب تجھے کیا کہتا ہے یہ وہ تو بات کی بات ہے نا، تو رب سے یاری لا لی۔ اب اذان شروع ہونے والی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ تعالی فی الدارین وآحسن الجزاء۔ اور اس کو شیئر بھی کریں، اپنے دوستوں کو سمجھائیں بھی، ترجمہ بھی یاد کریں، اور ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔